زمین اور آسمان، انسان کی اپنی جان اور اس کے ارد گرد کی پھیلی ہوئی فضا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے مالک نے استدلال فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سب ایک ہی مالک کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے اور سب کے اوپر ایک ہی طاقت راج کرتی، مختلف انداز سے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسانیت کو، ان کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد ان سے دریافت کیا تھا کہ کوئی اور ہے جس نے تمہارے اوپر ان نعمتوں کا اتمام کیا ہو، کوئی اور اس کا شریک اور صحیح مرسادی ہو تو اس کا نام لو۔ اگر یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارا دل، یہ تمہارے ہاتھ پیر، یہ چاند اور تارے، یہ جانور جن پر تم سوار ہوتے ہو، جن کی دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہو، جن کے بالوں سے کبھی اون بناتے ہو، کبھی خیموں کے لیے ان کی کھالوں کے استعمال کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو پروردگار نے تمہیں لباس کی توفیق عطا فرمائی ہے اور جو لڑائی کے میدان کے اندر تم اپنے جسم جان کو بچانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہو، پروردگار نے تم کو دی ہے یہ چیزیں اور تم کو ان کے استعمال کا سلیقہ اور ان کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ باقی اگر کوئی اور ہے جس نے اس بات کو تمہارے اوپر یہ انعام کیا ہو تو اس ایک ذات کا یا بہت سی ذاتیں ہیں ان کا نام لو، اور پھر جب یہ حال ہے تو اس کے بعد ایسا ظلم کیوں کرتے ہو کہ جس کا کھاتے ہو اسی کے خلاف حرکتیں کرتے ہو، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہو، ان کے سامنے بھی جاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بالکل صحیح کام کیا ہے اور حق کے نمک ادا کر دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ خاص شدید ترین ظلم ہے جو تم اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہو، اور فرمایا یہ یہ نادان نہیں ہے، یہ دنیا کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں، بڑے ہوشیار اور زیرک ہیں سارے معاملات میں، یہ جان بوجھ کر یعرفون نعمت اللہ، یہ سب جانتے ہیں، ان کا دل اس بات پر گواہ ہے کہ یہ نعمتیں خالی ایک ذات کی طرف سے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یہ جان بوجھ کر پھر ثم ینکرون، پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے نے عطا فرمایا ہے یا اللہ نے نہیں، بلکہ اللہ نے کیا دیتا، ان حضرات کی مداخلت ہے، ان حضرات نے بیچ میں پڑنے کے بعد سفارش کی ہے، زور ڈالا ہے، تب ان کے حق میں یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، ورنہ وہ اللہ عطا فرمانے والا نہیں تھا۔ فرمایا یہ سب جان بوجھ کر ظالم، یہ اللہ ہی کا احسان ہے، یہ احسان فراموشی کرتے ہیں اور ان کی اکثریت اس لیے کافر ہے اللہ کی باقی ہے۔ پھر فرمایا یہ نہ سمجھے کہ یہاں اس دنیا کا جو یہ کھیل ہو رہا ہے ان کی نگاہ میں، جس کو یہ مذاق اور تماشا سمجھتے ہیں، بس یہی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ فرمایا ان حرکتوں کا بھوگنا پڑے گا، ایسا بھگتان ہے کہ ان کے بعد ان حواس باختہ ہو جائیں گے اور ان کی جو جسم و جان ہے وہ اللہ کے عذاب میں ایسی کھیری جائے گی کہ اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ آج تو یہ بہت چمک کر چندرا کر اللہ کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، کفر شرک کے اوپر یہ جھک پڑے ہیں، لیکن وہ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ایک دن آنے والا ہے کہ ہر امت میں سے اس کے گواہ کو ہم حاضر فرمائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ سارے انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے پروردگار کی بارگاہ۔ فرمایا وہ فیصلے کا وقت ہے، وہ سفارش کا وقت نہیں ہے، وہ بدلہ ادا کر دینے کا وقت نہیں ہے، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہ ایسی جگہ ہے ثم لا یؤذن للذین کفروا، تو پھر یہ کافر وہاں پر حسرت و یاس سے کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے جان لیا ہے، ہم نے پہچان لیا کہ ہم غلطی پر تھے اور ہم پشیمان ہیں، ہم پر رحم کیا جائے اور ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم اپنی نعمت کا اظہار کریں اور ہم پھر توبہ کرنے کو تیار ہیں، ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک بات ہم نے مان لی، فرمایا وہاں یہ موقع نہیں ہوگا، یہ جو آخرت کا دن جس کے آج یہ انکاری ہے اور اس کے انکار کے لیے ہر آن یہ تیار رہتے ہیں، فرمایا وہ دن یقینی ہے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ وہاں پر بلک کر اللہ سے درخواست کریں گے ہمیں اور موقع دیا جائے، اور وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ان کو بات کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ اس کا موقع دیا جائے گا کہ وہاں یہاں پھر سے توبہ کر کے ندامت کا اظہار کرنے کے بعد پھر ان کو ایک اور موقع دے دیا جائے توبہ کا۔ فرمایا یہ بھی موقع نہیں ہوگا۔
اور ان کی آنکھوں کے سامنے جہنم کو کھیل بلایا جائے گا، میدان محشری سے شروع ہو جائے گی، ہو جائے گا ان کا ایک نظارہ۔ فرمایا وَإِذَا زَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم اللہ کا حق ماننے والے، مالک کی چادر پر جو ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے والے، دوسروں کی بارگاہ میں جب یہ دیکھیں گے اللہ کی اس عذاب کو، تو یہ نہیں ہے کہ ان کی آہو بکا سے، چیخ و پکار سے، ان کی فریاد سے اس میں کچھ کمی آ جائے، فلا یخفف عنہم، تو اس عذاب کا جو بھیانک نظارہ ہوگا، اس کی خطرناکی میں ان کی چیخ و پکار سے کمی نہیں آئے گی، ولا ہم ینظرون، اور عذاب بہرحال ان کے اوپر ٹوٹ کر برسے گا، اور ان کو ذرا برابر مہلت نہ ملے گی، ذرا بھی مہلت نہ ملے گی کہ کچھ سکون کا ایک سانس لے سکے۔ فرمایا وہی ان کا حال ہوگا آج جن کے پیچھے آپ بند کر دوڑے چلے جا رہے ہیں، جن کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنے سروں کے اوپر، جن کا مقام مقرر کرتے ہیں، جن کے تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے بعد اپنی اولاد کو ان کے لیے قربان کر کے ان کے لشکروں میں اور ان کی خدمت کے لیے لگا دیتے۔ فرمایا جب یہ لوگ، یہ مشرک اپنے بڑوں کو دیکھیں گے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب یہ دیکھیں گے مشرک شرکاءہم، اپنے ان حضرات کو، بڑوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، قالو، تو گویا ان کے جان میں جان آ جائے گی، چلو اب کچھ عذاب میں کمی آ جائے گی، پکار اٹھیں گے ربنا، کہ مالک ہم تو ناسمجھ اور نادان تھے، پروردگار ہمارے رب ہؤلاء شرکاؤنا، یہ دیکھ یہ موجود ہے جن کو ہم نے پکارا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، جن کے تحت ہم چلتے تھے، جن کی ہر بات پر ہم نے آمنا و صدقنا کے آوازہ بلند کیا تھا، یہ وہ ہے، اس خیال سے کہ شاید ہماری سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے۔ فرمایا دیکھنے کے بعد اچھل پڑیں گے اور کہیں گے قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے، یہ ہمیشہ آتے تھے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے، کبھی قسمیں کھاتے تھے، کبھی سبز باغ دکھاتے تھے، یہ وہ ہیں الذین کنا ندعو من دونک، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب بگڑی بنا سکتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ایک جو گودڑی کے اندر جو ریشے ہے ان میں کوئی لٹک جائے گا ہمارا مرید، اور اس کے بعد ہم ان کو 50,000 سال کی مسافت کو میں طے کروا دیں گے، جو ہمارا دامن گرفتہ ہو جائے پھر اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہے، ہمارا ایک اصیل گھوڑا ہر استبل میں موجود ہے جو ہمارے مریدوں کی مدد کرے گا، اور کہیں بھی ہمارا پردہ ہمارے کسی مرید کا کبھی پردہ اٹھنے لگے تو ہم مشرق میں یا مغرب میں ہو اور ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، جیسے کہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالا ہے عبد القادر گیلانی صاحب کے لیے، یہ تھے ان کے، یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی میرا جو توسل پکڑنے والا ہے اس کو کبھی جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مالک سے میں نے پوچھا داروغے جہنم سے کہ کیا کوئی میرا مرید بھی آپ کے جہنم کے اندر ہے؟ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بلند بچھایا ہے اور آسمان کو بلند کیا ہے، آپ کا کوئی مریض میرے اندر نہیں ہے، جہنم کے اندر کوئی مریض نہیں۔ یہ قول خیال کی جو فارسی میں لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے، اس میں جو پہلا جن کا ذکر ہے وہی یہ غوث العظم کا، اور ان کی ایسی تعریف کی ہے کہ اللہ کی تعریف کیا ہو۔ تو فرمایا ان کو دیکھیں گے اور جو خود لکھ گئے ہیں کہ اولیاء اللہ کا حال یہ ہے فتح ربانی میں کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اپنے سامنے کھا دیا اور اپنے اندر فنا کرنے کے بعد دنیا اور آخرت اور ساری مخلوق ان کے ہاتھ میں دے دی، جن کا کہنا یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کے ہر حال سے ہر وقت باخبر ہوتا ہے، سب معلوم ہے، ایک نہیں کتنا، کہ اگر مجھے حکم نہ ہوتا تو میں یہ بتا دیتا کہ تم اپنے گھروں میں کیا رکھتے ہو اور کیا کھاتے ہو۔ فرمایا یہ اور اس قسم میں جتنے ہیں جنہوں نے خود لکھا ہے، جن کو جو نیک لوگ تھے اولیاء اللہ، حضرت علی ہے، حضرت حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، بہرحال ان کے لیے اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی کفر و شرک کی بات نہیں پھیلائی ہے۔ باقی جتنے حضرات ہمارے اس زمانے گزرے ہیں
یہ چشتی ہوں، یہ بغدادی ہوں، یہ سارے کے سارے ہیں. ان کا بھی وہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہ سب کو موجود، جو لوگ ان کو نظارہ کرایا جائے گا مومنوں کو، بہرحال وہ جہنم کا نظارہ بھی کریں گے اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے نگار تختوں کے اوپر. یہ ان کے ماننے والے جنہوں نے گمراہ کیا تھا، چاہے وہ پیر کی شکل میں آئے یا کسی استاد کی شکل میں آئے. عالم ہیں، علامہ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے سارا کفر و شرک کو قرآن و حدیث میں بھر دیا ہے. اسی طرح سے اور جتنے ہیں، کوئی بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی جماعت کو جہنم کی آگ کی طرف جھکوا دیا ہے، اپنے کو بھجوایا ہے دنیا میں، اور ان کو اللہ کا راستہ نہیں بتایا. ان کو دیکھنے کے بعد ان کے مریدین، ان کے شاگرد اور ان کے پیروکار یہ اللہ سے کہیں گے پروردگار یہ ہیں، ان کو پکڑ اور ان کو صحیح مانو، پوری ساتھ ہے، ان کی وجہ سے ہم مارے گئے. یہ وہ لوگ ہیں کننا نرو، ہم ان کو پکارا کرتے تھے من دونک، تجھ کو چھوڑ کر. تو اس میں سوائے وہ بچیں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام جن کو انہوں نے پکارا ہے. باقی عام جو پکارے جاتے ہیں آج، وہ سارے ایسے ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دم بھرا ہے. فرمایا جب یہ بات ہوگی فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو یہ بڑے دنیا کو گمراہ کرنے والے، شرک کے پرچارک، اپنی خدائی کا ڈنکا پیٹنے والے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ اتنی بات پر ان کے مریدین جب ان کے منہ پر یہ شکایت کریں گے، فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو یہ سننے کے بعد یہ چمک کر اپنے ان مریدوں سے کہیں گے انکم لکاذبون، زبان بند کرو، تم جھوٹے ہو، بالکل جھوٹے ہو. فرمایا کہ آج جن کو تم حضرت القبلہ کہہ رہے ہو، جن کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو، جو تم کو گمراہ کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو، تمہاری یہ سردار، تمہاری یہ بڑے لوگ، تمہارے یہ پیر، یہ مولوی، یہ تم کو لیے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف. یہ دور آنے والا، یہ دن آئے گا جب تم خود ان سے شاکی ہوگے اور یہ تم کو تمہارے منہ پر جھوٹا گردان دیں گے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، فرمایا یہاں تو خدائی سے بلند مقام اپنے لیے اس کا ادعا کرتے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا میدان محشر میں، تو یہ بڑے بڑے یہ خدائی کے جھنڈے اڑائے ہوئے جو سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے تھے، ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ فَأَلْقَوْا، یہ ڈال دیں گے إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، آج کے دن اللہ کے سامنے السلام، اپنی جگہ ڈال دیں گے، اپنا سر جھکا دیں گے، اپنا سپرد کر دیں گے، دم ان کا نکل جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے لیے بھی اور جتنے ان کے مریدین واسطہ ہے سب کے لیے ایک ہی ایسا موقع ہوگا مایوسی کا کہ جن کو پکارا کرتے تھے، جن کے اوپر ان کو اعتماد تھا کہ کہیں بگڑ گئی تو یہ بنا دیں گے، فرمایا کوئی بھی اس وقت کام نہ آئے گا اور یہ خالی افطرا پردازی ان کی آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی. اس لیے ہوشیار ہو جانا چاہیے ان مریدین کو بھی کہ یہ ایمان کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ ایسا آسان اور ہلکا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے یا جس کے کہے بتا ہو چل جاؤ، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ معمولی چیز نہ سمجھو، یہی تو اصلی جوہری چیز ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، کس کے بندے ہو، کس کے سامنے جھکو گے، کس کو پکارو گے، کس کے احسان مند ہوگے. یہی تو ایک معاملہ ہے جو اصلی معاملہ ہے جس کو گنمٹ کر ڈالا گیا ہے. فرمایا تم بھی ہوشیار جو اپنے کو عوام اور کہتے ہو کہ ہم ان پڑھ ہو، اور وہ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ جو جن کے دماغ میں خدائی کا نشہ بھرا ہوا ہے اس نشے کو تھوک دیں، ورنہ ایک دن ان کا بھی یہی حشر ہوگا. جو قرآن یہ بیان ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی نقطے کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ کوئی ہلکا نہ سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے جب تم پچھتاؤ گے، اور پچھتاوا ایسا شدید پچھتاوا ہوگا کہ واپسی نہیں ہوگی، اور سارا زور پڑے گا ان گمراہ کرنے والے اکابرین کے اوپر جو آج پیروں کی شکل میں، علماء کی شکل میں، علماء سو، اجرتی ملا اور شرک پھیلانے والے جتنے یہ صوفی حضرات گزرے ہیں، یا جو بھی امیر جماعت یا اس طرح جو لیڈر ٹائپ ہیں،
ان کی وہ درگت بننے والی ہے اور اس وقت ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی۔ تو لہٰذا بھائیو، آج بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے مت چلو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اور خاص کر انہوں نے جو ایمان عقیدے کا مسئلہ یہ گڑبڑ کر دیا ہے، آپس میں مکس سا کر دیا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، لوگوں کو پھر شرک کے انجیکشن دیے انہوں نے۔ اور خاص کر بڑے مجرم یہ ہوں گے جو مومنوں کی جماعت کے اندر جنہوں نے کفر شرک پھیلایا، وہ بہت بڑے مجرم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، یہ بالکل ایمان عقیدے کے اوپر صحیح جا رہی تھی۔ یہ مکہ کے لوگ، اور ان کے اندر یہ عمر بن لئی الخزائی، اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے قبیلے کا نام لیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر یہ شرک کا پہلا جو کھیل کھیلا تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی ہے، اور پھر دھوم مچ گئی ہے اس کی۔ تو اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنتوں کے اوپر یہ گدھے کی طرح جہنم کے اندر چکر لگا رہا تھا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا۔ اسی سنت کو پیش کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو شرک کا انجیکشن دیا ہے، خاص کر یہ قبر پرستی کا اس امت کے اندر، وہ احمد بن حنبل کے ذریعے آیا ہے۔ عود روح فی القبر کا عقیدہ کہ قبر کے اندر روح واپس آ جاتی، دوسرے دن مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، پھر سب کچھ آگے دھوم مچی۔ پھر لوگوں نے قبر پرستی کے اس شرک کو جو خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، تو اس کو مجرم قرار دیا اور کہا کہ اس کا کفر کرو۔ اس طرح مومنوں کی ایک جماعت پھر کھڑی ہوگی اس صدی کے اندر، اور اس کا امیر جو بنایا گیا محمد حنیف کو، یہ کچھ عرصہ تو معاملہ صحیح چلتا رہا۔ 1986 سے لے کر 2017 تک، 2005 کے بعد ان کے اندر کچھ عقیدے کی اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، خاص کر نظریات کی کمزوریاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ سمجھایا بھی لوگوں نے محمد حنیف کو، لیکن ان کی کمزوری بڑھتی گئی، اور 2017 کے اندر آ کے ان کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ چیز لکھ دی، دعوت القرآن کے اندر، اور اس طرح جماعت کے اندر انہوں نے انتشار پیدا کر کے عقیدے کے اس مسئلے کو بالکل گڑبڑ کر دیا۔ اب کتنے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سجدہ تو اللہ کو ہوا ہے، لیکن ہم جماعت کے ساتھ ہیں، کیا کریں، امیر کی اطاعت بھی تو ضروری ہے۔ اور وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے معروف کے اندر اطاعت ہے، شرک کے اندر تو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، تو امیر تو بڑے دور کی بات ہے۔ کسی پیر کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ تو یہ معاملہ پھر یہ ایسا ہوا ہے، ایسے ساروں کی درگت بننے والی ہے۔ بچے گا وہ جس کو اللہ بچائے گا، اور ایمان کی معاملے کو، عقیدے کے مسئلے کو اللہ کے بندوں معمولی نہ سمجھو۔ بال برابر بھی اگر کسی کا شرک ہے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے زور دیا گیا تھا کہ دیکھو یہ انبیاء بھی شرک کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ کسی اور کو سجدہ کرتے، کسی اور کو رکوع کرتے، کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، واسطہ وسیلہ دیتے، تو ان کا سب کیا کرایا برباد کر دیا جاتا۔ سورہ زمر میں براہ راست مخاطب کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے ہر ایک کو یہ بتایا، پہلے کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی یہی بتایا تھا، نوح علیہ السلام کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، اور اب آخر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں گزرے ہیں انبیاء اور قومیں آئی ہیں، اور ہر نبی کو اس طرح براہ راست مخاطب کیا گیا اور کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ سب کو یہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، یہ سب کو یہ کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ دیکھو اگر تو نے بھی میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، رکوع کیا، نظر و نیاز کی، واسطہ وسیلہ دیا، یا کوئی اور تم نے شرک کیا، تعویذ گنڈے کا یا کوئی بھی، تو اس کے بعد لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں کتنا زور ہے کہ لام تاکید اور نون ثقیلہ، بہت زیادہ زور ہے کہ ضرور بالضرور لازمی تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، پھر اتنا بڑا سٹیپ تم لوگوں نے اٹھا دیا، اتنا سجدے کا مسئلہ، ایمان کا، عقیدے کا مسئلہ،
اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کے اوپر. یہ کسی مولوی اور پیر کا فتویٰ نہیں ہے، کسی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے. یہ موحد عالم دین، مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا فتویٰ ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو محمد حنیف نے اسی طرح تفسیر کی کیونکہ اس کے دماغ میں شک تھا، دل و دماغ میں ایک خرابی تھی جو مالک باہر لے آیا. بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. ابھی بھی ہم اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھاتے رہیں گے کیونکہ ہمدردی ہے، کیونکہ سب کچھ کیا بھی اور پھر آخر میں اگر اتنے شرک کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں، یہ محمد حنیف کے اوپر اور وہ ان کے اوپر بھیجے، لیکن واپسی تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایمان خالص کی بات کو جو دل میں ڈالا ہے مالک نے سمجھائی ہے، مالک اس کے اوپر قائم رکھے اور جماؤ آخری سانس اور آخری موڑ تک مالک اس ایمان کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں. پھر انشاءاللہ جینے کا بھی مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا. یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں. مرنے کے ساتھ ہی روح قبض کرنے سے پہلے آ کے فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں کہ چلو آپ ان جنتوں کی طرف جن کا تم سے وعدہ کیا ہے مومنوں سے. اور جن کے عقیدے میں خرابی ہو، روح نکلنے سے پہلے یہاں آ کے وہ جو عذاب کے فرشتے آتے ہیں تھوڑا مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، گرز مارتے ہوئے، اور کہتے ہیں بے ایمان چل اب اس جہنم کی طرف تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا. اور وہ خود بھی جان جائے گا، مرنے والا کہے گا میں کافر تھا. تو اللہ کے بندو، یہ انجام دیکھنے کا اگر شوق ہے تو شرک کے اوپر ڈٹے رہو، مسلک کے اوپر ڈٹے رہو اور ایمان کی طرف نہ ہو. لیکن اگر جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت جانے کا شوق ہے تو ایمان اختیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. نہ ہمارے بس کی بات ہے کہ زبردستی آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں ڈال دیں، اور نہ ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے.